بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار گناہوں کو اس طرح کاٹ دیتا ہے جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے گناہ کی محبت ختم کرنے لگتا ہے اور دل کی نرمی حاصل کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور دل پر لگے کالے دھبے مٹنے لگتے ہیں، جو روحانی طور پر روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، کیونکہ دل کا سکون اور روح کی روشنی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں نے اپنے رب رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے پر مہربان ہے۔ جو شخص صرف اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، سخی کا کھانا شفا ہے اور بخیل کا کھانا مرض ہے۔ انسان کا سب سے بہترین اور سچا دوست صرف اللہ ہے، جو ہر حال میں ساتھ دیتا ہے۔ دشمن ہمیشہ عقل اور سوچ کے مطابق منتخب کرنا چاہیے، لیکن دوست ہمیشہ کردار دیکھ کر بنانا چاہیے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی گواہی دیتا ہے۔ کبھی قبولیت فوراً ہوتی ہے، کبھی مؤخر کی جاتی ہے، اور کبھی اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، جبکہ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بننا سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ وہی لوٹتا ہے جو اس کے بندے کے لیے بہتر ہو۔ پروردگار کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے وہ ہمیشہ کم ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ اصل تعریف وہی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ وہی اللہ ہے جو تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہی میرا رب ہے جو ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ مجھے لوگوں کو راضی نہیں کرنا بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی اسی کی رضا میں ہے۔ انسان کبھی کبھی زہر بھرے الفاظ کے ذریعے دوسرے کو زخمی کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ زبان کا وار تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، کیونکہ عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اخلاق سے اس کی مخلوق تمہاری طرف مائل ہوتی ہے۔ اور یہی راز ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون پانے کا۔ کمال کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف تمہاری آواز سن کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ تم خوش ہو اور اداس، کیونکہ وہ دل سے تمہیں چاہتے ہیں۔ جس طرح آنکھ کی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس سے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے، کیونکہ اصل عزت ایمان اور کردار میں ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں، کیونکہ ان کی باتیں خیر اور بھلائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جو تمہارے غصے کو برداشت کرے اور ہر حال میں تمہارے ساتھ ثابت قدم رہے، وہی تمہارا سچا اور پکا دوست ہے۔ زمانہ بڑا ظالم ہے، یہ تجربے دے کر انسان کی معصومیت چھین لیتا ہے اور اسے بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، کیونکہ اس عدالت کے فیصلے ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور مقام کا طلبگار ہوتا ہے وہ زندگی بھر ذلیل اور خوار رہتا ہے۔ گم سم اور اداس مت رہو، باہر نکلو اور اپنی دنیا تلاش کرو، کیونکہ کائنات تمہارے قدموں کے نیچے وسعتوں کے ساتھ بچھائی گئی ہے۔ اچھا سوچو اور اچھا بولو، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی یہ دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہمارے ہر دکھ اور درد کی دوا موجود ہے۔ ان کی دعائیں سب بیماریوں کا علاج ہیں۔ بند آنکھوں سے دکھائی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہمت یہی ہے۔ جب خواہشات چادر سے باہر نکل جائیں تو سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔
اس لیے قناعت اختیار کرو۔ خدا نے عورت کو یہ خاص صفت دی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بھی بیٹے کو یاد رکھتی ہے۔ رشتے احسان سے جوڑتے ہیں، ورنہ رنگ اور نسل اور چال دیکھ کر تو صرف جانور خریدے جا سکتے ہیں۔ اگر خوشیاں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہوتی تو کبھی کسی غریب کا بچہ نہ روتا، کیونکہ سکون صرف دولت میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں ہے۔ جسم کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ماند پڑ جاتی ہے، لیکن انسان کی سیرت قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ان کی دعا کی برکت زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ کسی کا حال پوچھ لینے سے حالات نہیں بدلتے، لیکن یہ احساس ضرور مل جاتا ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مگر اولاد کے ہاتھوں دی گئی تکلیف ان کے دل کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی کو بھی سنبھال کر رکھتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، مرد اپنے اہل و عیال کا سردار ہے اور عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ عورت دراصل گھر کی بنیاد ہے۔ قابلیت کو پہچاننے والا صرف وہی ہوتا ہے جو خود بھی قابل ہو۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی رشتے کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا اللہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ جو اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ لیتے ہیں ان کے دل ضدی نہیں رہتے، بلکہ مطمئن اور سکون سے بھرے ہوتے ہیں۔ ماں کا وجود ہی سکون ہے، کیونکہ ماں کے بچھڑ جانے کے بعد ریشمی تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائے۔ آمین۔ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ اور یاد رکھو، لوگ تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہ تمہاری نیکی کو بھولتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی کو۔ پردہ اتارنے کے لیے ہزار دلیلیں تراشنی پڑتی ہیں، مگر پردہ پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے، اور وہ یہ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ عورت کی اصل مہارت صرف اچھا کھانا پکانا نہیں بلکہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، کیونکہ ایک نیک اور اچھا انسان بنانا ہی عورت کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے اگر انسان صرف زندگی دینے والے رب پر کامل یقین رکھے، کیونکہ یقین دل کو سکون دیتا ہے اور امید کو زندہ رکھتا ہے۔ کسی انسان کی اصلیت وقت پر ظاہر ہو جانا اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، تاکہ انسان وقت رہتے اپنی آنکھیں کھول سکے اور نقصان سے بچ جائے۔ کچھ لوگ سخت لہجے اور تلخ الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق کھونا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک رشتے لفظوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب رحیم و کریم ہے اور ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جب اپنوں کے اندر ہی غداری اور مکر اور منافقت پیدا ہو جائے تو میدان کا سب سے بڑا شیر بھی کتوں کے آگے ہار جاتا ہے، کیونکہ اندر کی کمزوری باہر کی طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ بغیر کوشش کے صرف دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور صرف محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے غافل ہونا تکبر ہے۔ اصل کامیابی دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ جب ہم کسی پر اندھا یقین کر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے تھے، تو یہ یقین کی سب سے بڑی آزمائش اور تلخ حقیقت بن جاتی ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، لیکن معاملات کی درستگی کو بھی نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے وہ لوگ معاف نہیں ہو جاتے جنہیں ہم نے دنیا میں دھوکہ دیا اور تکلیف پہنچائی۔ ماں کی عزت کرنا صرف اولاد کا فرض نہیں بلکہ یہ رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں ماں کی بے قدری ہوتی ہے وہاں کبھی سکون نہیں ٹھہرتا۔ ماں کے دل کی دعا وہ خزانہ ہے جو قسمت کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ ماں کی عظمت کو پہچاننا دراصل اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے۔ جو ماں کی آنکھوں میں خوشی لے آتا ہے اللہ اس کی زندگی میں نور بھر دیتا ہے۔ ماں کی خاموش دعائیں زمین سے آسمان تک پہنچ کر رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں کو رنجیدہ کرنے والا دراصل اپنی تقدیر کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔
ماں کی عزت کرنے والا نہ صرف دنیا میں سرخرو ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ ماں کی محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصل ہوشیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو اور لوگ آپ کو پھر بھی نرم دل اور باوقار انسان سمجھیں۔ زمانے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگوں کے بدلتے چہروں کو پہچاننا سیکھو، کیونکہ اکثر وہی ہاتھ نقصان پہنچاتے ہیں جو کبھی کندھے پر رکھے گئے تھے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی ہستی اکثر سب سے زیادہ بے قدری کا شکار ہوتی ہے، اور وہ ماں ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور رشتے دار اور حتیٰ کے بچے بھی ماں کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن اگر مائیں حکمت عملی کی یہ 5 اصول اختیار کر لیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر 1، اپنی خودی اور اعتماد کو مضبوط بنائیں۔ ماں کو سب سے پہلے اپنی ذات پر یقین رکھنا ہوگا۔ اگر آپ خود کو کمزور اور بے بس سمجھیں گی تو دوسروں کو بھی یہی لگے گا کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اپنی رائے واضح انداز میں دیجیے، اپنی شخصیت کو باوقار بنائیے اور دوسروں کو یہ احساس دلائی کہ آپ کی موجودگی خاندان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت خود کو قیمتی سمجھے دنیا بھی اسے قیمتی مانتی ہے۔ نمبر 2، خاموش برداشت کی بجائے حکمت کے ساتھ جواب دیں۔ ہمیشہ ہر بات برداشت کرنا اور خاموش رہنا کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بار بار بے عزتی کرے تو مناسب وقت اور اچھے لہجے میں اپنا موقف پیش کیجیے۔ نرمی کے ساتھ مگر مضبوطی سے بات کرنا دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں۔ عزت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار سے کمائی جاتی ہے۔ اگر ماں کا رویہ مثبت اور صبر سے بھرا ہوا اور اخلاق بہترین ہو تو لوگ دل سے اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ بچے جب دیکھیں گے کہ ان کی ماں دوسروں سے بہتر اخلاق کی مالک ہے تو وہ کبھی دل میں اس کی بے قدری نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4، اپنی قابلیت اور مہارت دکھائیں۔ اکثر مائیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن ان کی صلاحیتوں کو پہچانا نہیں جاتا۔ اپنے ہنر کو نمایاں کیجیے، چاہے وہ تعلیم دینا ہو، گھر کو بہترین انداز میں سنبھالنا ہو اور کوئی خاص ہنر ہو۔ جب خاندان یہ دیکھے گا کہ آپ کی موجودگی ہی ان کے لیے سہارا ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ نماز اور دعا اور صبر انسان کو ایسی طاقت دیتے ہیں کہ دوسروں کے دل خود بخود نرم ہو جاتے ہیں۔ جب ماں اللہ کے قریب ہوتی ہے تو اس کی شخصیت میں ایک خاص نور اور روب پیدا ہوتا ہے جو سب کو اس کی عزت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن ماں کو اپنی عزت خود بھی سنبھالنی ہوتی ہے۔ اگر یہ 5 اصول اپنائے جائیں تو خاندان چاہے جتنا بے حس کیوں نہ ہو ماں کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما اور میرے تمام معاملات آسان کر دے۔ اے اللہ، میرے دل اور میرے جسم اور میرے ذہن کو ہر طرح کی برائی اور گناہ اور بیماری سے پاک کر دے اور مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ مجھے جادو اور سفلی عمل اور حسد کرنے والوں کے شر اور جن اور بھوت اور نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، میرے عیب دنیا میں بھی چھپا دے اور آخرت میں بھی چھپا دے اور سرخرو فرما دے۔ آمین ثم آمین۔